ہمیں ان سے اپنے ایمان کو تسلیم کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تسلیم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے بات میں نے پیش کی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر بھی الزام ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، لیکن وہ اسی ہے جیسے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اہل کتاب ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اولیاء کو مانتے لیکن اولیاء کو رب نہیں مانتے، اولیاء کو مشکل کشا نہیں مانتے، اولیاء کو اولاد دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا نہیں مانتے، اولیاء کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ اولیاء کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کیا، دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، کہا جو کچھ مانگ لو دنیا کے اندر، جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا اور اس طریقے سے پورے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، کوئی کام نہیں آ سکیں گے، تمہارا عمل ہی تمہیں نجات دے گا جہنم سے، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اولیاء پر، بزرگوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، ائمہ کرام پر ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ نے ان سے بہت کام لیا، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے یہ لوگ مانتے جو قبروں کی پوجا کرتے، جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے اور اس طریقے سے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، اس طریقے سے ہمارا ایمان نہیں۔ اس لیے میں کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہیں، یہ گستاخی ائمہ ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں، کیونکہ تمہارا عقیدہ شرک کا عقیدہ، تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے علاوہ کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر بددعا فرمائی، نام لے کر کے بددعا فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے، ان کو فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی تجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ ان کے توبے کو قبول بھی کر سکتا ہے، اللہ انہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے، تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نازل فرمایا آیت کریمہ، یہی لوگ جن کا نام لے کر کے ہمارے نبی نے بددعا فرمائی تھی، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے وہ سب کے سب لوگ جن کے اوپر ہمارے نبی نے بددعا فرمائی۔ وہی ہمارے نبی ابو طالب کے لیے کتنی کوشش کی، کتنی محنت کی کہ اللہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، ان کی تمنا اور کوشش تھی لیکن مسلمان نہیں ہو سکے۔ توفیق دینے والا اللہ رب العالمین، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ آپ ہادی برحق تھے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، صحیح راستہ دکھانے والے تھے، لیکن توفیق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بددعا کی گئی، اسلام قبول کر لیا لوگوں نے، اور ابو طالب کی ایمان کے لیے کتنی خواہش تھی۔ آخر وقت گئے ان کے پاس، کہا چپکے سے کلمہ پڑھ لو، ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، لیکن کلمہ پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے، اللہ توفیق دینے والا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں گستاخ رسول مانتے ہیں، اس لیے ہمیں گستاخ اولیاء مانتے ہیں۔ جیسے اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو نبی اور رسول نہیں مانتے، جبکہ ہم مانتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے جو ان کو نبی رسول نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے میرے بھائیوں کہ لوگ ہمیں گستاخ کہتے کہتے ہو تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم ولیوں کو مانتے لیکن ولیوں کو رب نہیں مانتے، ولیوں کو اولاد دینے والا نہیں مانتے، ولیوں کو ہم جو ہے دنیا کے نظام چلانے والا نہیں مانتے، مشکل کشا حضرت روا نہیں مانتے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ۔ اولیاء ہی کیا، نبیوں کو بھی حضرت روا نہیں مانتے، ان کو بھی مشکل کشا نہیں مانتے۔ اللہ وہاب ہے، وہی مستر کی بے کس کی دعا سننے والا، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی سب کا اولاد دینے والا، وہی پریشانیوں اور بیماریوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا، اور کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، لہذا اختیار اگر کسی کو دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا جو نہ مانے وہ گستاخی کرتا ہے، گستاخی ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ لیکن تمہاری جو گستاخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے والے، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دینے والے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، نبی کی حدیث کے سامنے اپنی بات نہیں رکھیں گے، وہ اپنی بات چھوڑ دیں گے۔ وہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، نبی کا عمل سنایا جاتا، اور لیکن ہماری حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا، نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ کون سے نبی کی تکریم ہے؟ یہ کون سے نبی کی عزت ہے کہ نبی کی حدیثوں کو بالائے تعالی رکھ دیا جائے اور امتیوں کے قولوں کو جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اسے قبول کر لیا جائے؟ اس سے بڑی اور توہین کیا ہوگی؟ یہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ان کو بھی نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن آج نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث سنائی جاتی، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔